گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو 28 جولائی 2017 4 ذی-القعدہ 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر سبق نمبر 182 182 سبق نمبر، اور موضوع حضرت شیخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی کے نزدیک امیروں کی صحبت کا نقصان ہے۔ یہ ساری جملے، یہ سارا کا سارا کلام آج امیروں کی صحبت پہ ہوگا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو عثمان سعید بن سلام مغربی کا ایک قول پیش کیا۔ ان کا کیا قول ہے؟ امیروں کی صحبت کا نقصان۔ وہ امیر جو اللہ سے غافل ہے، جو غیر اللہ سے جدا کر دیں، وہ امیر جنہوں نے فقر اختیار کیا ہوا ہے، اختیاری فقر اپنایا ہوا ہے، وہ نہیں۔
اللہ والے نے یہاں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ آگے ساری حدیث پاک سارا کچھ آتا جائے گا. آج آپ نے یہ پکڑ کے رکھنا ہے، اس کا کنکلوژن، سینٹرل آئیڈیا، تھیم، اس کا مرکزی خیال میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر 182 صفحہ باب 11واں، کشف المحجوب کا باب 11واں صفحہ کشف المحجوب کا 276 اور 277. جو لوگ تیاری کر کے آئے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، جو نہیں کر کے آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں کتابیں دی جاتی ہیں، داخلہ کتابیں سب مفت ہے. کتاب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. 2 نفل پڑھیں، ان کو اپنا شیخ کامل مانیں اور کشف المحجوب لے لیں. اپنی زندگی کشف المحجوب کے مطابق گزاریں. کشف المحجوب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں، اور اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے. 177 احادیث کا حوالہ دیا. آج میں جو حدیث پاک پیش کروں گا، امام بخاری نے 3 جگہ پہ بخاری شریف میں لیا، داتا صاحب نے جس کا حوالہ دیا، اور دوسری حدیث ابن ماجہ نے بھی اس کو لیا. 2 حدیثیں آج امیروں کی صحبت کے نقصان کے بارے میں، تو یہ آپ سمجھتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ و من والہ و اعظم اسمہ و تمام برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے خوش نصیب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو میری امت میں پیدا کیا. سبحان اللہ. ہم کیا ہے؟ خوش نصیب ہے. اپنے آپ کو کبھی بد نصیب نہ سمجھا کریں. خوش نصیب وہ ہے صوفی واصف الواصف نے فرمایا جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. حدیث پاک کا مفہوم کیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم خوش نصیب ہو اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں میری امت میں سے پیدا کیا. شکر الحمدللہ رب العالمین. موضوع کیا آج ہمارا؟ امیروں کی صحبت کا نقصان. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کنکلوژن تھوڑا سمجھاتا ہوں، پھر آگے حدیث پاک سے اپنے حدیث کی طرف، اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اور پیر و مرشد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں؟ جنیدی ہیں. 182 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے حضرت داتا علی حجویری سے، اور حضرت غوث پاک بھی جنیدی ہے. سلسلہ جنیدیہ ان کا بھی، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی جنیدی ہیں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچو. کتنے طرح کی لوگوں کی صحبت سے بچو؟ 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچو. امیر ہمسایہ، صحبت نہ اختیار کرو اس کے ساتھ، گھر کے سارے سسٹم آپ کے خراب ہو جائیں گے. بڑی حکمت کی یہ باتیں ہوتی ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ امیر ہمسایہ. دوسرا کیا بتایا؟ بازاری کاری. آپ سمجھ جائیں گے اس کی تشریح کروں. بازاری کاری، گھر نہ داخل ہونے دو. کوئی اللہ والا ہو تو اس کی الگ بات ہے. سائیکلوں پہ جو سسٹم ہے جگہ جگہ اترنا، اندر گھر، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں ان سے. کیا فرمایا؟ بازاری کاری سے. اور پھر تیسرا کیا فرمایا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امیر علماء کی صحبت سے بچو. امیر علماء، بڑے بڑے جو گاڑیوں، بڑے بڑے مالات ہیں، ان میں سارے نہیں ایسا اللہ ماشاءاللہ اللہ والے ہوتے ہیں ہر جگہ پر موجود، لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس بات کے اندر کوئی بات ضرور ہوتی ہے، وہی اصل بات ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ کن سے بچو؟ امیر ہمسائے سے بچو، امیر پڑوسی سے بچو. دوسرا کیا بتایا؟ بازاری کاری سے بچو. تیسرا کیا بتایا؟ کہ امیر علماء سے بچو. آج کا موضوع یہ ہے کہ امیروں کی صحبت کا نقصان. علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا. یہ تمہید ہے کہ آپ کو درس کی آسانی ہو. کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہائے ہائے ہائے. جب تو امیروں کے ساتھ تیری تعلقات ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہی چلے گا. پھر کیونکہ وہ درم و دینار کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہ بھی میں آپ کو حدیث پاک دیتا ہوں. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اس لیے صرف اپنے اللہ کے آگے جھکنا ہے. جو امیر آپ کو غیر اللہ کر دے، شراب پہ لگا دے، برے کاموں پہ لگا دے، جو ہوتا ہے ان کے ہاں ایک سسٹم ہے ان کے ہاں. اور صحبت بد سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ صحبت صالح اختیار کرو. اور صحبت صالح جتنی مضبوط ہوگی، صحبت بد سے اتنا ہی بہترین طریقے سے بچا جائے گا اور بندہ صالح ہو جائے گا. صحبت صالح کتنی مضبوط ہے ہماری. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا آپ خوش ہیں اس مقام پہ، خوش رہیں آپ. اللہ پاک آپ کو جو آپ کو اللہ نے دیا اسی پہ آپ خوش رہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے سارے درجے بلند فرما دے گا. اپنے درس کی طرف آئے، حدیث پاک لیتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درس نمبر 182
182. موضوع حضرت شیخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی کے نزدیک امیروں کی صحبت کا نقصان. امیروں کی صحبت کا نقصان. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 6080. امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں 3 مرتبہ لیا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا درہم کا بندہ برباد ہو گیا, دینار کا بندہ برباد ہو گیا, چادروں اور کپڑوں کا بندہ برباد ہو گیا. درہم کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنے والا. درہم و دینار کی جس نے عبادت کی, اللہ کو چھوڑ کے اسی کو خدا بنایا, ایسے امیر کی صحبت برباد کر دی. وہ تو خود برباد ہو گیا. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ درہم کا بندہ برباد ہو گیا, دینار کا بندہ برباد ہو گیا, چادروں اور کپڑوں کا بندہ برباد ہو گیا. اللہ رب العالمین اگر عمراء صوفی ہوں تو اور بات. امیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں, انہوں نے فقر اختیار کیا ہوتا ہے, مال و دولت پہ انہیں کوئی گمان نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے بادشاہ ہیں, فقر اختیار کیا ہوا ہے. بہت پہاڑ سونے کا آپ کے لیے کر دیا. اللہ کے حبیب, اللہ دونوں جہانوں کا مالک ہے, تو حضور نے فقر اختیار کیا ہوا تھا. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں حیات فرما, مسکینی کی حالت میں وفات فرما, اور مسکینوں میں مجھے اٹھا. سبحان اللہ. جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے, جس رات, اس رات فقر کی یہ حالت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین نے ایک انصاری عورت سے تیل لیا مانگ کر کہ اللہ کے حبیب بیمار ہیں, تھوڑا سا تیل دے دیجیے, تھوڑا سا تیل دے دیجیے. آج تھوڑی سی حالات خراب ہو جائیں تو ہمارے موڈ خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے کبھی موڈ نہیں خراب کرنا چاہیے. آج اگر رات ہے تو دن ضرور آئے گا. کوئی رات ایسی نہیں کہ خالق ارض و سماوات نے جس کا دن نہ بنایا ہو. تو آپ نے یہ چیز مانگی تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز میں بھی برکت عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ درہم کا بندہ برباد ہو گیا, دینار کا بندہ برباد ہو گیا, چادروں اور کپڑوں کا بندہ برباد ہو گیا. درس کے مطابق جس سے بات ہوئی, شجرہ نسب کی طرف چلتے ہیں. شجرہ نسب کیا کہ آپ کن کی اولاد ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری, آپ ان کو یاد کر لیں. یوں کمر ایک آیا بیٹھا ہے, اللہ کرے آتا ہی رہے, داتا علی حجویری, آپ ہی کی بات ہو رہی. یوں کمر نئے طالب علم کو کہتے ہیں کشف الماجوب مفت دیتے ہیں, کوئی ہدیہ نذرانہ نہیں لیتے. جن کے نام تھے ان کی آئی ہیں, جو پھر درس کے بعد اپنا نام لکھوائے, اب ساتھ DVD بھی دیا کریں گے ہر کتاب کے ساتھ, کہ اپنے پچھلے سبق بھی یاد کرتے رہا کریں. انٹرنیٹ سے دیکھنے والے, کشف TV سے دیکھنے والے, DVD سے دیکھنے والے, نیچے سلائڈ بھی چل رہی ہے, یہاں پٹی پر بھی لکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو 4040 سے کنیکٹ کر لیں, بعد میں کارڈ دیتے ہیں, کریکٹ بھی کر کے دیتے ہیں. یہ تقریباً 200 کے لگ بھگ, 180 کے لگ بھگ جو درس ہیں یہ سب نیٹ پہ ہیں. پچھلا سبق بھی یاد کریں, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سبق پر, پھر وہ وہی سبق ہے. کیا سبق ہے؟ قرآن. ہمارے اسلاف کیا تھے, ہمارے اسلاف, اور ہم کیسے ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, اور 10 واسطوں سے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ ہاشمی سید بھی ہیں, آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ حسینی سید بھی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سری قول, آپ نے فرمایا اگر امیروں کی ہم نشینی اختیار کی جائے تو اللہ دل کو مردہ کر دیتا ہے, اور اگر ان کی صحبت اختیار کی جائے تو پھر کتنا نقصان ہوگا. امیروں کی ہم نشینی دل کو مردہ کر دیتی ہے, دل کو معرفت نور سے خالی کر دیتی ہے, اور اگر ان کے ساتھ ہی بندہ رہنا شروع کر دے تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں پھر اس کا کیا حال ہے. وہ امیر جو درہم و دینار کے بندے ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, وہ ایسے نہیں. ان کے ساتھ ان کے لیے معاملہ نہیں. جن کے ڈیروں پہ شرابیں چلتی ہیں, زنا ہوتے ہیں, اور لوگوں کو بھیجا جاتا ہے برائی کے لیے, یہ ان امیروں کی بات ہو رہی ہے. جن امیروں پہ کے ڈیروں پہ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں با جماعت, مسجدیں ہیں ڈیروں پہ. گاؤں کا نمبردار امام ہوتا تھا, وزیر اعلیٰ امام ہوتا تھا. حضور پاک امام الانبیاء مدینہ کے امام تھے. عمر بن خطاب مدینہ کے امام تھے جب امیر المومنین ہوئے. بادشاہ وقت کو امام ہونا چاہیے اپنی مسجد کا, ہر وزیر اعلیٰ کو صوبے کی مسجد کا امام ہونا چاہیے, اور نیچے کی سطح پہ جو ناظم وغیرہ اپنی اپنی مسجدوں کے امام ہوں. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارے اسلاف.
پھر دین پھیلے گا. جب نمبردار نماز پڑھے گا تو سب کو پڑھنی پڑے گی کہ نہیں پڑھنی پڑے گی؟ ناظم نماز پڑھے گا نہ وہ کام تو سب کو ان سے ہیں، چاہے دنیاوی ہیں دینی ہیں، سب لوگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، کشف المحجوب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت جن سلسلوں سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول، آپ نے فرمایا 3 طرح کی صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ 3 طرح کی صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. امیروں کی صحبت. کن کی صحبت؟ امیروں کی صحبت. عورتوں کی محفل. عورتوں کی محفلوں سے بچا کرو. اللہ پاک ہماری شادی حالوں کی بے حیائیاں دور کرے. پارٹیشن سخت قسم کی ہونی چاہیے. کوئی مرد جس کے اندر غیرت ہو وہ عورتوں کے پورشن میں کبھی نہ جائے اگر وہ مرد ہے. اگر مرد نہیں ہے تو پھر عورتوں کی طرف نہیں بیٹھے گا، پھر تو اس کا دل ہی نہیں لگے گا مردوں کی طرف، کیونکہ اس کا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے مخلوط نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام کرے. گھروں میں کیا نظام تھے؟ زنان خانے اور مردان خانے علیحدہ ہوا کرتے تھے. بڑے گھروں میں جو اسلامی گھر، جب مہمان آتے جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی وہ زنان خانے میں چلی جاتی، جو مرد ہوتے وہ مردان خانے میں بیٹھتے، ان کے کھانے علیحدہ لگتے، ان کے کھانے علیحدہ لگتے. سب پاک تھا، سب پاک. دوبارہ دعا کرو وہی دور آ جائے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ کے حبیب نے دیا. اور اپنی بیٹیوں، بہنوں کو، ماؤں کو باپ پردہ شادی حالوں میں لے کے جایا کریں. سر کے سر اور سینے پہ سکاف ہونے چاہیے. اس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند یا اونگ نہیں آ جاتی کہ اس دن سب کچھ جائز ہو جاتا. محنت کریں، دین میں سختی نہیں ہے. اب ہم نے معاشرے کو کافی خراب کر دیا، اب ٹائم لگے گا صحیح کرتے ہوئے. ڈنڈا نہیں پکڑ سکتے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ سروں پہ دوپٹے رکھیں، اس ٹوپی لینا بھی سنت ہے، یاد رکھیں. ہمیں بھی سر پہ ہر وقت ٹوپی رکھنی چاہیے. ان کو ہم کہتے ہیں ٹوپی والے برقعے پہن لیں، اور ہم خود پہ اس طرح کا سسٹم بھی نہیں ہے، ایکول چلیں. وہ بھی اگر سروں پہ سکاف رکھیں تو آپ بھی سروں پہ ٹوپیاں رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے نظام کو پاک کرے. اس کی کوشش تو کریں، خالی اس کو دل میں اگر نہیں کر سکتے تو دعا تو مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا آپ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں: امیروں کی صحبت، عورتوں کی محفل، جاہلوں سے بحث. جاہلوں سے بحث نہیں کرنی، نہ دین کے معاملے میں، نہ گھر کے معاملے میں، کسی معاملے میں نہیں. برباد ہو جائیں گے. کس نے فرمایا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیروں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا جو جہاں لہو و لعب ہے، اور عورتوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا، اور جاہلوں سے بحث نہیں کرنی. وہ ایک نعوذ باللہ من ذالک اچانک بات یاد آ گئی. وہ 2 بچے بحث کر رہے تھے. اس نے کہا کہ وہ اپنی والدہ کی بات بتا رہا تھا، وہ حضور پاک کی حدیث پاک بتا رہا تھا. اس نے کہا کہ تیری والدہ بڑی ہے کہ حضور پاک بڑے ہیں؟ وہ جو اپنی والدہ کی بات کر رہا تھا اس کے منہ سے نکل گیا میری والدہ بڑی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بحث نہیں کرنی. بحث کے نتائج ہمیشہ ہی خراب ہوتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بحث جیت جاتے ہیں، دوست ہار جاتے ہیں. ہم بحث جیت جاتے ہیں، دوست ہار جاتے ہیں. کیسی خرابی ہو؟ دوست کو اپنے کردار سے قائل کرتے تو دوست ہی رہتا. دوست کو زبان سے قائل کرنے کی کوشش کی تو دوست ہی گیا. اللہ رب العالمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ٹائم آپ کا سب سے قیمتی ہے. یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ولی کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. چنگے سنگ ترے، ان کے ساتھ لگیں گے تو تر جائیں گے خدا کی قسم. یہ صحبت میں بیٹھیں. داتا علی حجویری صحبت کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں. یا تو یہاں 3 دن، جیسے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری 6 ماہ یہاں رہے. لو چلا کہتے ہیں 6 مہینے بغیر جوتے کے ایک روایت میں آتا ہے. اور 3 دن کے یہاں پر صحبت کریں. 3 دن داتا صاحب کی صحبت میں رہیں. اور یا 1 دن پورا
یہ مجلس ہے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے ہیں، مجلس ہے اس کو، اور صحبت کیا ہے؟ ساتھ رہنا. تو پھر دیکھیں اس کے صحبت کے اثرات دیکھیں. آگے توبہ کے واقعہ میں تتاری شہزادے کا واقعہ سناؤں گا آپ کو جو صحبت سے بدل گیا، صحبت سے بدل گیا. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آئیں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شعراء کتاب کو حاصل ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل، کامل والا رہنما. یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سماوات کے ہاتھ میں لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف المعجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگا ہوا ہے، جب وہ کشف المعجوب کا مطالعہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے شیشے کو صاف کر دے گا، اس کو معرفت الہی نصیب ہوگی. جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں. اس کی DVD تقسیم کرتے ہیں ہم. اللہ رب العالمین حضور فیض عالم کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے کشف المعجوب کے بارے میں خود فرمایا، آپ نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کے زنگ اتار دے، اللہ ہمارے دلوں کے پردے کھول دے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو. اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت یا معرفت کے لیے پیدا کیا، ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئے. اللہ ہمیں لہو و لعب سے بچائے اور خود کی تلاش عطا فرمائے. اور آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں آپ نے اس کتاب کے 39 ابواب باندھے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر کیا. اور تیسرے حصے میں تصوف اور اس کی اصطلاحات بیان کی. ہم تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، تبع تابعین کے قصے پڑھ رہے ہیں. آج جس صوفی تبع تابعین صوفی کا ذکر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں باب میں کیا، ان کا نام شیخ ابو سعید بن سلام مغربی ہے. اور ان کا ایک قول لیا، قول یہ ہے کہ امیروں کی صحبت کا نقصان. ان بزرگوں کا قول 1000 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو جب ان کا نام لکھا تھا تو آج 1000 سال بعد پڑھا جا رہا ہے تو آپ کی مسرت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی توجہ بھی اور آپ کی نظر بھی ہے. یہ یاد رکھیں جب کوئی ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ولی کی توجہ ضرور ہوتی ہے. وہی فیض ہے، اسی کو فیض بولتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو زرعی قول پیش کیا وہ یہ ہے، آپ نے بتایا کہ امیروں کی صحبت کا نقصان. پھر اس قول کی شرح بڑی خوبصورت کی آپ نے. قول بھی سنیے، اس کی شرح بھی سنیے اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں درس کشف المعجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تبع تابعین، یہ جو بزرگ جن کا ذکر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب شریف میں کر رہے ہیں، یہ تبع تابعین میں سے ہیں. تبع تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے. تابعین جو ان کی صحبت میں ایمان کی حالت میں، اور تبع تابعین جو تابعین کی صحبت میں ایمان کی حالت میں رہے، ان کو تابعین بولتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں. ایک بزرگ جن کا ذکر کیا ان کا نام شیخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آداب حیات سے آگاہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت خراج تحسین ان بزرگوں کو پیش کیا. آداب حیات سے آگاہ، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بزرگ اس بات سے آگاہ تھے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ سعادت کے آفتاب، سعادت کے آفتاب نیکی کے سورج تھے. ان کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ہم بھی نیکی کریں، ہم بھی نیکی کریں. سعادت کے آفتاب ابو عثمان سعید بن سلام مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ ان مشائخ میں سے ایک تھے جن کی باتیں لوگوں نے دل سے قبول کی. یہ جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا. داتا صاحب ان کے یہ اوصاف لکھ رہے ہیں، لوگوں نے ان کی باتیں داتا علی حجویری فرماتے ہیں دل سے قبول کی. یہ داتا علی حجویری ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تقریباً جتنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کیا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظی دیکھیے، سب کو علیحدہ علیحدہ خراج تحسین پیش کیا. اتنی الفاظی تھی، اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر کوئی ناقص آتا تو کامل کر دیتے، کامل آتا تو اس کو کاملوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ
ہجویریہ یہ ان مشائخ میں سے تھے جن کی باتوں کو لوگوں نے دل سے قبول کیا. یہ علم کی مختلف شاخوں سے بہراور تھے اور بہت زیادہ ریاضت کرنے والے تھے اور ثابت قدم شخصیت کے مالک تھے. اور کیا فرماتے ہیں؟ اور بہت زیادہ ریاضت کرنے والے تھے اور ثابت قدم شخصیت کے مالک تھے. آفات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ان کی بہت سی نشانیاں اور اچھے دلائل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدے میں بہت ثابت قدم تھے. ان کے بہت سے دلائل اور بہت سی نشانیاں ان کی ایسی ہیں کہ جو امت کے لیے بڑی نفع بخش اور فائدہ مند ہے. آگے ان کا قول حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بیان کیا اور پھر اس کی شرح کیا. قول کیا؟ آپ فرماتے ہیں آپ امیروں کی صحبت کے نقصان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں من آسرا صحبت الاغنیاء علی مجالست الفقراء ابتلاہ اللہ تعالی بموت القلب. یہ عربی کی عبارت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے جو درویشوں کی ہم نشینی پر دولت مندوں کے ساتھ کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. کیا فرمایا حضرت علی؟ کیا قول ہے ان کا؟ حضرت شیخ ابو عثمان سعید بن سلام مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شخص درویشوں کی ہم نشینی کو چھوڑ کے درویشوں کے ہاں کبھی کبھی بھی اب نہیں آتا. پہلے کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا. تھوڑا میں آسان کر دوں. پہلے کبھی کبھی جمعہ درویشوں کے پڑھ لیا کرتا تھا. اب وہ بھی چھوڑ گیا. ان کی ہم نشینی کو چھوڑ کے اس نے امیروں کی صحبت کو اختیار کر لیا. تو ان کا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دل کی موت کی آزمائش میں مبتلا کر دے گا جس نے یہ کیا. اس لیے جو لگے ہوئے ہیں جن کی کہیں نسبت ہے وہ نسبت کو نہ توڑیں. پھر سنیں آپ نے فرمایا جو شخص درویشوں کی ہم نشینی پر دولت مندوں کے ساتھ کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اب اس قول کی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کیا وہ سنیے اور حیران رہ جائیے کہ کتنے بڑے عالم دین، کتنے بڑے شیخ القرآن، کتنے بڑے شیخ الحدیث اور کتنا تصوف پہ آپ کو دسترت تھا. وہ صوفی کی بنیاد ہے. صوفیہ کی سب سے پہلے صوفی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بر صغیر میں ایشیا میں تصوف کا جو پرچار جو تعلیم پھیلائی اس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ شور ہے. یہ تصوف میں پہلی کتاب ہے. فارسی میں تصوف کی پہلی کتاب ہے. عربک میں اس سے پہلے 3 کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں رسالہ کشیریہ اور 2 کتابیں اور میں کبھی ان کے کتابوں کے بارے میں کبھی انشاءاللہ ڈسکس ہوگی تو پھر ساری وہ گفتگو کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کی بہت خوبصورت شرح کی ہے. آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت میں مبتلا کر دیتا ہے. کس شخص کو؟ جو درویشوں کی سالے لوگوں کی ہم نشینی چھوڑ کے امیروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور معرفت سے بیگانہ کر دیتا ہے. کیا سزا ملتی ہے اس کو ہم نشینی چھوڑنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جسم پہ موت وارد کر دیتا ہے اور اس کے دل سے نور ایمان کو نکال دیتا ہے. جو درویشوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ کر دولت مندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ ایک تو اس کا دل مر جاتا ہے اور دوسرا وہ نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ درویشوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کیونکہ جب وہ شخص درویشوں کی ہم نشینی چھوڑ کر دولت مندوں کی صحبت میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا دل حرص کی وجہ سے مر جاتا ہے. جب وہ درویشوں کو چھوڑ کے امیروں کی صحبت میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب وہ شخص درویشوں کی ہم نشینی چھوڑ کر دولت مندوں کی صحبت میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل حرص کی موت بھر جاتا ہے اور اس کا جسم غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب وہاں بیٹھتا ہے وہاں کے ماحول میں تو وہاں باتیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں تشریح کر رہا ہوں وہاں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں میرے فلاں وزیر سے بڑے تعلقات ہیں میرے فلاں سارے کام ہی ہو جانے نہیں. یہ سب جھوٹ ہے. کام کون کرتا ہے؟ اللہ. کام اللہ کرتا ہے. وہ اس طرح پھر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے کیونکہ اسے تکبر ہوتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا میرے بڑے میں چھڑا ہی لے آئیں گے میرے بڑے مجھے چھڑا ہی لائیں گے اور ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. اب ساری بات نہیں سمجھ آئیے آپ کو. پھر وہ بندہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. اس کا جسم غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب درویشوں کی ہم نشینی سے اعراض کرنے کا نتیجہ دل کی موت ہے تو ان کی صحبت سے اعراض کرنا کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جملے کو بڑے غور سے سمجھیں. حضرت داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں کہ اگر درویشوں کی صالحین کی ہم نشینی ہوتا ہے تھوڑی دیر کا بیٹھنا
ہم نشینی سے دل مر جاتا ہے، اور جو شخص ان کی صحبت چھوڑ دے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں ان کے اس کلام کے ذریعے صحبت اور ہم نشینی کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ صحبت بھی اختیار کریں اور ہم نشینی بھی اختیار کریں۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نشینی ہیں۔ صحبت کیا ہے کہ پورا دن، 2 دن، 3 دن، 6 ماہ رہے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری، گھر بار سے کٹ کے یہاں عبادات کی جائیں اور ان کی صحبت میں رہا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف الموجود کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حاصل کلام بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک شخص ایک صحبت میں ہے۔ بندہ تنہائی میں بھی صحبت میں ہے، یاد رکھیں۔ اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی صحبت میں ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ موبائل کی صحبت ہے نا، اس کے علاوہ خیالات کی صحبت ہے۔ اگر اس کی صحبت بد ہے تو اس کے خیالات بد ہیں، اور اگر اس کی صحبت صالح ہے تو اس کے خیالات صالح ہیں۔ صالح صحبت میں رہیں گے تو اکیلے بیٹھے بھی آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس کو یوں سمجھیں، بزرگ فرماتے ہیں اب صرف صحبت بد کا ازالہ صحبت نیک سے ہو سکتا ہے۔ سارے درس کا علاج بھی تو دینا، کیا فرمایا بزرگوں نے؟ اب صرف صحبت بد کا ازالہ صحبت نیک سے ہو سکتا ہے۔ صحبت صالح جتنی طاقتور ہوگی وہ اتنی طاقت سے صحبت بد کے اثر کو دور کرتی رہے گی، آخرکار انسان صالح ہو جائے گا۔ آتے رہیں گے صحبت اختیار کریں گے تو صحبت بد کا جتنا بھی اثر ہوگا یہ سب صاف ہو جائے گا، کیونکہ ہماری صحبت صالح بڑی مضبوط ہے۔ ہماری صحبت صالح بڑی مضبوط ہے۔ توبہ کا واقعہ میں نے چھوٹا سا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ لیا، یہ بھی ایک درویش کی صحبت کا اثر ہے۔ بغداد کے شہروں میں روشنیاں ہوا کرتی تھی اور پیرس کے شہر اجاڑ تھی۔ تبدیلی کائنات کا معمول ہے۔ 50 سال تاتاریوں نے، چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے جب مسلمانوں کو کوشش کی کہ ان کو مٹانے کی کوشش کی، ان کی تعلیم، ان کے علم کو پانی میں بہا دیا، پیرس کے شہروں میں اندھیرا اور بغداد کے شہروں میں روشنی۔ 50 سال تک وہ لوگ قابض رہے۔ پھر ایک اللہ والا، ایک تتاری شہزادہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکلا۔ 50 سال بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جب ان میں سے صالح پیدا کیے اور اللہ پاک نے دوبارہ جب یہ معاملہ کرنا تھا تو ایک شہزادہ جنگل میں شکار کر رہا تھا، تو سامنے سے ایک اللہ والا صوفی، کہتے ہیں حضور غوث پاک کے فیوز و برکات سے وہ مالا مال تھا درویش، وہ جب جنگل سے آ رہا تھا تو اس شہزادے نے دیکھا کہ ان کے کپڑے، ان کی ٹربن، ان کی پگڑی، وہ سارا مسلمانوں والا لباس تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو زد و کوب کروں، ماروں، پٹائی کروں اس کی۔ وہ قریب چلا گیا، اس کے پاس شکاری کتے بھی تھے، اس شہزادے کے پاس، اس پرنس کے پاس۔ وہ اسٹیٹ کا شہزادہ تھا، وہ مختلف، پھر وہ اسٹیٹس بٹ گئیں آپس میں، ان کی اولادوں نے پھر مختلف حکومتیں کرنا شروع کر دی۔ تو وہ جب قریب آیا تو اس نے آتے ہی ایک سوال کیا، اس نے کہا جب یہ سوال کروں گا تو اس کو غصہ آئے گا، تو جب یہ میری طرف لپکے گا تو پھر میں اپنا غصہ اس پہ نکالوں گا۔ اس سے قریب آ کے اس صوفی سے، اس اللہ والے سے، اس بزرگ صالح سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے کہ میرے کتے کی دم؟ اس کا خیال کیا تھا کہ یہ ان کے حبیب، ان کے نبی آخر الزمان کی سنت ہے، اس کو جلال آ جائے گا، غصہ آئے گا تو پھر میں اپنا غصہ بھی اس پہ پورا کروں گا۔ آپ نے اس صوفی نے، وہ درویش تھا، اللہ والا تھا، تربیت یافتہ تھا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا، اس نے کہا دیکھ میرے بیٹے، یا جو بھی کہا کہ یہ جن کے لیے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کو جن کے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو پھر یہ بہتر، ورنہ تیرے کتے کی دم۔ فرمایا اس بزرگ نے، اس شہزادے کے دل پہ بجلی کی طرح یہ بات گری، یہ بات اثر کر گئی۔ صحبت صالح بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک منٹ کی صحبت ملی، کیا کہا کہ اگر جن کے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر یہ ان کو پسند آ گئی، انہوں نے قبول کر لی تو پھر یہ بہتر، اگر یہ ریجیکٹ ہو گئی، نہ قبول کی گئی، بتایا گیا کہ کسی دنیا کی لالچ کے لیے رکھی ہوئی تھی یا جو بھی مقصد تھا، تو پھر تیرے کتے کی دم بہتر۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہی۔ وہ شہزادہ ہل گیا، اس نے اپنی فوج سے کہا کہ آپ چلیں۔ اس کی فوج گئی تو اس صوفی کو لے کے وہ گھر چلا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کیا اور دانو تلمذ اس نے طے کیے، بہت دن، کافی دن ان کی صحبت میں رہا، اور پھر اس نے کہا کہ بابا جی اب آپ جائیں، جیسے ہی کچھ حالات کارساز ہوتے ہیں تو میں پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اسلام کا شدائی ہوا وہ، اس نے آہستہ آہستہ وزراء سے پیغام دیتے دیتے دیتے
اسلام کی دعوت دیتے 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 اس نے پھر اس کے بعد اس نے اس اسٹیٹ پہ اسلام کا اعلان کر دیا، اسٹیٹ پہ اسلام کا اعلان کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے اس پہ بہت خوبصورت شعر کہا، خواب نے فرمایا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ اکبر، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ 50 سال بعد وہ جوان نکلا، اس نے اپنا نام عثمان رکھا، پھر وہ عثمانی سے خلافت عثمانیہ کا سلسلہ چلا اور وہ تتاریوں میں شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ کیا خوبصورت شعر علامہ اقبال نے فرمایا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس درس کشف المحجوب کو قبول فرمائے اور صحبت صالح کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس اپنے گھر میں دکھائیں، ہر وقت اس صحبت میں رہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہاں بیٹھے تو تب بھی آپ صحبت صالح میں ہیں، اور اگر ان کو اپنے ساتھ رکھیں تو تب بھی آپ صحبت صالح میں ہیں۔ یہ درس اپنے گھر میں دکھائیں، کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، کتابیں ہم مفت دیتے ہیں، اس میں داخلہ لے لیں۔ پچھلی بار جن لوگوں نے کتابوں کے لیے کہا تھا وہ اپنی کتابیں لے لیں، اور اگلی بار ان کی کتابیں آ جائیں گی جو اس بار کہہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین جیسے صحبت صالح سے اس عثمان شہزادے کو نفع ہوا، اے اللہ تعالیٰ اس صحبت صالح سے ہمیں بھی نفع عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ جیسے اس صحبت صالح سے تو نے اس شہزادے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت صالح سے ہمارے دل کو نور ایمان عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ توبہ دوبارہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے آڑے آ جائے، ہم تجھ سے بار بار توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ سرور کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ یاد رکھیں جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ جو بقیہ نمازیں ہیں وہ ایک ایک کر کے قضا کر لیں، اور کسی کو بتائیں نا کہ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد بھی نماز قضا کی جا سکتی ہے، کوئی نفل نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور آج کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لنگر لے کے جائیں کہ آپ میں سے کوئی بے نمازی نہ رہے، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ بزرگان دین کا لٹ ہے، یہ بزرگان دین کا دامن ہے، یہ اس کو پکڑ لیں۔ 5 وقت کوئی جان کتابوں میں لکھا ہے کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، وہ بھی نماز نہ چھوڑے، کیونکہ نماز یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب وہ پڑھتا، اور تو کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں، وہ جیسا بھی ہے جب پڑھتا رہے گا تو ایک دن یہ اس کو بے حیائی سے بھی روک لے گی، برائی سے بھی روک لے گی۔ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کریں، صوفیہ کی تعلیمات کو پڑھیں، کشف المحجوب کو پڑھیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توحید کی ایک لازوال کتاب لکھی ہے، یہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے حق رہتے ہیں ان کی حق ادا کر دیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے۔ کسی کو تھپڑ مارا اس کے گھر جا کے کہیں کہ بھائی میں دادا صاحب جا کے توبہ کر رہا ہوں، مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے۔ جس کے پیسے دینے ہیں جتنے دے سکتے ہیں ادا کر دیں، باقی کوشش کریں، اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسم المكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موركر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف الكرم مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مستثنى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 برحمتك يا ارحم الراحمين بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ سبحان لے۔ اللہ۔ صلو علیہ وآلہ ہی بھی درود پاک ہی ہے، 1000 مرتبہ 5 منٹ میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ آج سارے یہ لنگر لے لیں اور برتے دم تک 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھتے رہیں۔ ایک مرتبہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اور پھر 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس کو مکمل کیا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درود پاک لکھا تو 3 مصرے لکھنے کے بعد آپ بے بس ہو گئے۔ اللہ کے حبیب کا دیدار ہوا خواب میں ایک دن، آپ نے کندھے سے پکڑ کر کہا سعدی کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جب آپ نے یہ جملہ دیا تو آپ کو کتنا پسند ہوگا۔ 1000 مرتبہ آج کے بعد فرض کر لیں اپنے آپ پر، آپ دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک آپ اپنا جنت میں گھر نہ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا رب اللہ رب العالمین تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا کے بکھڑے کا صدقہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا صدقہ، آپ کے علم اشرق کے سینے کا صدقہ، آپ کے وجود اطہر کا صدقہ، آپ کے جسم مبارک کے البال کا صدقہ، آپ کے ناخن مبارک کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اور محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں یا اللہ ہمیں فلم ڈرامے گانے باجے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے۔ اللہ یہ چیزیں کوٹھوں پہ ہوا کرتی تھی، تو ہمارے گھروں کو فلم ڈراموں گانوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ جھوٹ غیبت چغلی سے پاک کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا دے دے، حضور پاک کے لعاب دہن کا صدقہ اس کو شفا دے دے، روحانی جسمانی اخلاقی ہر سب بیماریوں سے شفا دے دے۔ یا رب العالمین ہماری معاشی تنگی کو دور فرما۔ اللہ پاک ہمارے بھائی سعید صاحب کے لیے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین بس جو ہمارے میرے قریب دور میرے اسلامی بھائی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے نصیبوں کی رحمت کے دروازے کھول دے، تنگستیاں دور فرما دے، جیب کو رزق حلال رزق سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے۔ اللہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہماری چلتی کو بل نہ پڑے، اللہ ہماری چلتی کو بل نہ پڑے۔ اللہ ہمارے ایک حجویری کا بھائی سجاد ہاسپٹل میں داخل ہے، اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما۔ داتا علی حجویری کے صدقے شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شہریات یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت فرما، اس کی والدہ کو صحت عطا فرما۔ اللہ حنیف آصف جس کے جو معاملات ہیں مجھے آتے ہیں نہیں آتے ہیں تمام اللہ پاک تیرے سپرد ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے توسل سے۔ یا اللہ ان سب پہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں بارے گھر سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی معرفت عطا فرما۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں اسلامی اور مدنی ماحول عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھر میں فلم ڈرامے گانے باجے کو ہمیشہ کے لیے نکال دے، ہمیشہ مدنی چینل کی بہاریں ہمارے گھر میں لے آ۔ اللہ اسلامی چینلز کی بہاریں ہمارے گھر میں لے آ۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں پاک زندگی اور پاک موت عطا فرما، پاک زندگی اور پاک موت عطا فرما، آسان زندگی اور آسان موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ جو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا بیٹھا اللہ تجھے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا واسطہ، گنج بخشی کا واسطہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ وفضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وفضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وفضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر الامور وزینت محمد و علیہ وسلم۔